اور بال آپ کے بہتر ہونا شروع ہو گئے تو پھر ہم اسے روک دیتے ہیں. اچھا. پھر ضرورتاً جو ہے نیکسٹ انجیکشن دیتے ہیں. ادروائز پھر اچھے وائٹامنس پر جو ہیئر وائٹامنس آتے ہیں ان پہ پیشنٹ کو رکھتے ہیں. اچھے سیرمز ہوتے ہیں ان پہ رکھتے ہیں اور شیمپوز. اچھا, تو یہ جو آپ انجیکٹیبل کورس کا بتا رہی ہیں جی, تو اس کی کیا کوئی سائڈ افیکٹس ہیں؟ نہیں, 0% سائڈ افیکٹ. اچھا. PRP بیسیکلی آپ کا جو اپنا بلڈ ہوتا ہے پیشنٹ کا, جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کا بلڈ لیتے ہیں اور بلڈ میں سے ہم اس کا جو پلازما ہے وہ سیپریٹ کر لیتے ہیں. RBCs ہٹا دیتے ہیں, پلازما سیپریٹ کر کے اس میں ہم اسٹیم سیل جو ہے مکس کرتے ہیں. اسٹیم سیل جو ہوتے ہیں ہمارے مطلب آپ یہ سمجھ لیں اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ہمارے جو سیلز ہیں اس کی کنسٹرکشن کو بڑھا دیں, ہیلدی سیل پیدا کریں جس سے جو ہے بالوں کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے. تو اس میں ہم اسٹیم سیل مکس کر کے اور پھر انجیکٹ کرتے ہیں. اس ایریا کو سن کر دیتے ہیں کریم لگا کر, اینستھیزیا لگا کے لوکل اینستھیزیا دیتے ہیں تاکہ آپ کی جو اسکن ہے وہ نب ہو جائے, سن ہو جائے, تاکہ انجیکشن جزک دیا جاتا ہے, نیڈل جزک لگائی جاتی ہے تو تکلیف کا احساس نہ ہو. لیکن اس کے ریزلٹ اتنے بہتر ہوتے ہیں اور آپ کے جو پرانے بال بھی جو ہیں وہ بھی اتنے بہتر کنڈیشن میں ہو جاتے ہیں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں میں ایک نئی لائف آ گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس فیس بک پر ایک ویور ہیں راہیلہ ندیم, کہتی ہیں السلام علیکم, پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کیونکہ ڈرماٹولوجی کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے تو کہہ رہی ہے مجھے ڈینڈرف کی پرابلم ہے اور یہ سیزنل ہے, ہر 2 مہینے میں مجھے پھر ہو جاتا ہے. اب مجھے اس کے لیے کوئی پرفیکٹ چیز بتائی جائے. میں آئلنگ بھی کرتی ہوں, سب کرتی ہوں. دیکھیں, آئلنگ کا ڈائریکٹ ڈینڈرف ختم کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کے لیے اورلی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو چاہیے کسی بھی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس یا اپنے ڈاکٹر کو اپنا مسئلہ بتا کے کہ اس طرح ڈینڈرف رہتی ہے اور بار بار ریپیٹ ہوتی ہے ڈینڈرف, تو ان کو میڈیسن ہی لینی پڑے گی. ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا مسئلہ کس حد تک سیویئر ہے اور کتنی میڈیسن دینی ہے, کب تک میڈیسن انہیں کھانی ہوگی, یا جو لگانے کی جو بھی پریپریشن ہے کب تک لگانی ہوگی. ٹھیک ہے, کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. شاہدہ میرا نام ہے. پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. جی, مجھے یہ بات کرنی ہے کہ یہ میں چہرے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. چہرے پہ بہت بال آتے ہیں. اچھا, صحیح. تو یہ کیوں آتے ہیں اور کیسے ختم ہوں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات کر رہی ہیں, کچھ پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی, آپ کی ایج کیا ہے؟ جی, آپ کی ایج, عمر کیا ہے آپ کی؟ آواز نہیں آ رہی. آپ کی عمر کتنی ہے سائرہ؟ ہیلو ہیلو, پلیز آپ بتا دیجیے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ دے دیتی ہوں. جی, چلیں جی, آپ کو آنے جا دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور. اس کو ہم ایک جرنلی آنسر دیتے ہیں کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے چہرے پہ بالوں کا بہت کامن ہے. گرلز میں, خواتین میں, لڑکیوں میں بہت کامن ہے اور اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے ٹیسٹوسٹیرون کا بڑھ جانا. اچھا. یہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ اگر بڑھ جائے, جس کی وجہ کچھ بھی رہی ہو, مختلف خواتین کے پرابلمز بھی ہوتے ہیں جس میں شامل ہے مینسٹرل پرابلم بھی شامل ہے اس میں. تو اگر ٹیسٹوسٹیرون بڑھا ہوا ہے اس کی وجہ سے چہرے پہ جو ہے گروتھ یا باڈی پہ بالوں کی گروتھ خواتین میں یا لڑکیوں میں بڑھ جاتی ہے. اب اسپیشلی سب سے زیادہ فیس کا ہی پرابلم ہوتا ہے کہ فیشیل ہیئر بہت زیادہ ہو گئے ہیں, عموماً چن پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں یا اپر لپ ہوتے ہیں, سائڈز میں بھی بال آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب اسے ختم کیسے کیا جائے؟ تو اس کو بیسیکلی 3 اس کے میڈیم ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ لیزر کے بعد جو میڈیم ہے وہ ہے ویکس, اور تیسرا ہے کیمیکل پروسیڈیور. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک فیس پہ کوئی پروسیجر نہیں کرائے, لائک تھریڈنگ نہیں کی ہے, ویکس نہیں کی ہے, تو وہ لوگ اگر چاہیں تو کیمیکل پروسیڈیور کرا سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بال اس کیمیکل پروسیڈیور کے دوران نکل گئے وہ پرماننٹ نکل جاتے ہیں, وہ نہیں آتے بال. صحیح. اس میں 3 یا 4 سیٹنگ کے بعد عموماً بال 80% ختم ہو جاتے ہیں, اور کچھ بال اگر رہ جاتے ہیں تو اس کے لیے پہلے بھی میں نے ایک آئل بتایا تھا, ہیئر انہیبیٹر آئل کے نام سے آتا ہے, ڈرما ریویل ہیئر انہیبیٹر آئل. یہ ویکس کرنے کے بعد آپ ڈیلی آپ کا جو ہیئری ایریا ہے اس پہ لگاتے ہیں اور تقریباً 6 مہینے 8 مہینے لگانا پڑتا ہے, بٹ اس سے بھی بال پرماننٹ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ خواتین جن کو PCO کی پرابلم ہے, پالیسسٹک اووری کی پرابلم ہے, تو اس کا علاج لازمی ہے. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کمل بات کر رہی ہوں کراچی سے. کمل, خوش آمدید کہتی ہیں آپ کو پروگرام میں, کیا فرمائیں گی؟ تھینک یو. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے بھیا کے فیس پہ سورائسس کے نشان ہیں,
جو سورائسس کوئی بیماری ہے اسکن کی نا, جی صحیح. تو اس کی وجہ سے ان کا پورا فیس بہت عجیب سے ڈارک سے اور مطلب بہت عجیب سا ہو گیا ہے. تو اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ ہے کچھ, اگر فیس سرجری کرانی پڑے گی؟ ٹھیک, ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ اگر کچھ بھی یہ ڈاکٹر ایڈوائز کریں, اگر ان کا یہ psoriasis کب سے ہے ان کو؟ کب سے ہے یہ پرابلم؟ تقریباً 1 ایئر سے زیادہ ہو چکا ہے. اور جو ہے میں یہ چاہ رہی تھی کہ اس کے لیے جو بھی ٹریٹمنٹ بتائیں, اپنا اگر کلینک کا کوئی ایڈریس وغیرہ اگر بتا دیں ہم ان کو ڈائریکٹ. ٹھیک ہے جی, آپ کو پھر آن ایئر جواب دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین, اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی کالر کا بھی جواب دیتے ہیں. مزید آپ کی کالز لیں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے, آپ تک انفارمیشن پہنچائیں گے آپ کے ہیئرز, آپ کی اسکن کے حوالے سے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. صبح خیر. ویلکم بیک ناظرین, صبح خیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت اسراء خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, تشریف فرما ہے ڈاکٹر ہنا سہیل, ڈرماٹولوجسٹ ہیں, آپ کی جانی پہچانی. اور دوران وقفہ بھی آپ سے آپ ہی کی ہیلتھ کے حوالے سے ناظرین کچھ باتیں ہو رہی تھی ہیئر فال کے حوالے سے. ایک کالر تھی ہمارے پاس, بریک پہ جانے سے پہلے ان کے لیے آپ کیا فرمائیں؟ جی, سورائسس کی پرابلم تھی ان کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ نشان رہ جاتے ہیں. لیکن سورائسس بیسیکلی ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا زیادہ ڈینڈرف آتا ہے, نہ صرف سر پہ بلکہ چہرے پہ, باڈی کے کسی بھی پارٹ پہ. اچھا, جتنا زیادہ یہ بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں پیلنگ نہیں ہوتی اسکن کی, بلکہ وہ لیئر کی طرح وہ جمع ہوتی جاتی ہے, خشکی یا ڈینڈرف نا, اور بہت زیادہ سیویئر ہوتی ہے نا, اور سالوں رہتی ہے. علاج ڈیفینیٹلی کسی بھی بیماری کا ناممکن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ عموماً ہمارے یہاں جو اس طرح کے مسائل کے لیے دیے جاتے ہیں وہ اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں. صحیح. میرا یہ کہ کیونکہ میں نے ہربل میں بھی کیا ہوا ہے, تو میں اسٹیرائڈ, میری ممکنہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسٹیرائڈ نہ دیے جائیں. صحیح. تو اس میں ہربل میں اس کا بہت اچھا علاج ہے سورائسس کا. اچھا. لیکن اس میں بھی وہ یہ صبر و استقامت سے کام لینا پڑتا ہے. ہربل میں بھی کوئی کوئی میجک نہیں ہوتا کہ آپ نے لیا اور سب کچھ صحیح ہو گیا. نشان بھی کنٹرول ہو جاتے ہیں, ڈینڈرف بھی اس کی کنٹرول ہو جاتی ہے, ایچنگ بھی ہو جاتی ہے, بٹ اٹس ٹیک ٹائم. اور یہ اگر میرا نمبر لینا چاہیں تو کنٹرول روم سے یہ لے کے مجھے میسج کر سکتی ہیں. بالکل, ڈاکٹر صاحبہ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں مزید تفصیلات کے لیے اور آپ کے معاملات کے حل کے لیے. اچھا, بہت ساری پرابلمس میں ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ سردیوں میں لوگ ڈفرینٹ کریمز یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک شکایت یہ ہوتی ہے کہ رنگ خراب ہو رہا ہے, کالے ہو رہے ہیں, اسکن ٹیننگ ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ یا یہ سردیوں کی سوغات ہے یا اس کریم کی سوغات ہے؟ سردیوں کی سوغات نہیں ہے, ایکچوئل ہماری جو اسکن ہے سب کی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. نارمل اسکن میں بھی کئی طرح کے ٹائپس ہوتے ہیں, اسی طرح آئلی اسکن میں بھی اور ڈرائی اسکن میں بھی. تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو سردیوں میں نا ویری آئلی کریم لے کے اسکن پہ جب اپلائی کرتے ہیں تو جو اس کا آئل ہوتا ہے نا وہ اتنا ایکسپوز ہوتا ہے, جتنا ایبزارب ہونا ہوتا ہے اس کے پاس وہ ایکسپوز ہونے لگتا ہے. اور جب آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ کو مطلب سامنا کرنا پڑتا ہے دھوپ کا, تو اس وقت وہ بالکل آئل پورے چہرے پہ آتا ہے. اور پھر ڈسٹ, ڈرٹ اینڈ کاربن مونوآکسائڈ, دھواں, یہ تمام چیزیں جب اسٹک ہوتی ہیں اسکن پہ تو ٹیننگ شروع ہو جاتی ہے. اوکے. تو کریم ہمیشہ وہ استعمال کریں. دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ سردیوں کے لیے تھوڑی سی بہتر یا میڈیکیٹڈ کریمز کا استعمال کر لیں تو کبھی بھی یہ پرابلم آ ہی نہیں سکتا. صحیح. کچھ لوشنز ہیں جو بہت اچھے ہیں, اگر آپ ان کا استعمال کریں سردیوں میں تو اس میں تو نہ تو آئل کی اتنی زیادہ بلینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی اسکن پہ آنے لگے, اور نہ ہی اتنے واٹر بیسڈ ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ایبزارب ہونے کے بعد اسکن کو دوبارہ سے ڈرائی کر دیں. بیسیکلی سردیوں میں اسکن ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے, چاہے آئلی اسکن ہے یا آپ کی نارمل اسکن ہے یا ڈرائی اسکن ہے, بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے یہ پرابلم آتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مل کے کوئی اچھا موئسچرائزر اپنے لیے تجویز کروائیں اور وہ استعمال کریں, تو اس سے یہ کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی. بالکل, انشاءاللہ. کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں تحریم بات کر رہی ہوں فیصلہ سے. تحریم, پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں. کیا فرمائیں گی؟ میرے بالوں میں ڈینڈرف بہت ہوتا ہے اور بالوں میں شائن کیسے لائی جا سکتی ہے, کون سا کوئی آئل وغیرہ ایسے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈینڈرف کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈینڈرف آپ کو کتنے عرصے سے ہے تحریم؟ کوئی 2-3 سال سے تو ہے. اچھا, کوئی میڈیسن لی ہے آپ نے؟ نو. اچھا, اسکیل فارم میں ہوتی ہے آپ کو جو ڈینڈرف ہے؟ جی. ڈینڈرف کس طرح کی ہوتی ہے, پاؤڈر ہوتی ہے یا پیسز آتے ہیں؟ پاؤڈر ہوتی ہے. پاؤڈر فارم میں ہوتی ہے. اوکے, میں آپ کو ٹھیک ہے, آپ کو آنے جواب دیں گے. تھینک یو سو مچ تحریم فار یور کال. جی ڈاکٹر صاحبہ.
अच्छा, इनको पाउडर फॉर्म में होती है और उसमें ज़्यादा इचिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो इनको भी मैं ये कहूंगी कि ऑयल जो भी इस्तेमाल करें थोड़ा सा हीटअप करने के बाद इस्तेमाल करें, गर्म कर लें ऑयल, और उसके बाद जो है ये किसी अच्छे एंटी डैंड्रफ से सर वॉश कर सकते हैं। लेकिन ये जैसा कि इन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, उस सूरत में कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं जो ये ले सकती हैं, कुछ लोशंस वगैरह आते हैं और उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं पानी लेना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, और आपको मैं बता दें कि फेसबुक पर आप हमें मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, पोस्ट और कमेंट्स पहुंचा सकते हैं। सुबह खैर QTV के नाम से पेज मौजूद है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी प्रोग्राम मिस कर दिया है पिछला, देखना चाहते हैं, तो फैंस ऑफ ARY QTV के नाम से पेज, और उस पर सारे लिंक्स मौजूद है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है कहूंगी ब्रेक मिला है, तो आपके एक दो मैसेजेस में शामिल कर लूं नाज़रीन। हमारे पास रेहाना कादरी का मैसेज है, इस्लामाबाद से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम सुबह खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह ताला सबको और हिम्मत दे। थैंक यू सो मच रेहाना। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन है, अदील सरफराज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ अरसे पहले मेरा हाथ किसी चीज से दीवार से टकराया था और उसके बाद एक खून क्लॉट सा हो गया है और वो नाखून के अंदर वो एक ब्लैक सा मार्क है, उसका क्या कोई इलाज मुमकिन है? बिल्कुल ऑनेस्ट बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने अपना मसला हम तक पहुंचाया। इसके अलावा एक कॉलर उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी उस्मान बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद से। उस्मान भाई, प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ, सुबह खैर, क्या फरमाएंगे? जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरे एक्चुअली मैं 24 ईयर्स ओल्ड हूँ, मेरे कुछ